السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے والے ہیں مدنی قاعدے کا تیسرا چیپٹر یعنی حرکات۔ تو بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی کے ابھی چینل کر لو سبسکرائب اور ساتھ میں ویڈیو کر لو لائک اور ساتھ میں دبا دو بیل آئیکن تاکہ ہمارا جو ہے ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلا پہنچ جائے۔ درجے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ مدنی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد و کشتی ضعیفان و سکستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چیپٹر کا نام ہے حرکات۔ نیچے دیا گیا ہے دا پلورل فارم آف حرکہ از حرکات، یعنی ایک حرکہ کو اگر اسے حرکات کو سنگولر فارم میں پڑھے تو اسے حرکہ کہتے ہیں اور پلورل فارم میں حرکات کہتے ہیں۔ اب حرکات کیا ہے؟ حرکات تین ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فتح یعنی زبر۔ یہاں پر سمبل دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈیش کا معنی ہے کس لیٹر کے اوپر، آپ کو وہ بھی سمجھایا جائے گا۔ دیکھیے کسرہ زیر اینڈ دمہ پیش، اس کے بعد آر کالڈ حرکات۔ یہ تین زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو فتح زبر اینڈ دمہ پیش آر پلیسڈ ابو دا لیٹر ویئر ایز کسرہ زیر از پلیسڈ انڈرنیتھ، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ زبر اور پیش کو ایک حرف کے اوپر لگایا جائے گا اور زیر کو حرف کے نیچے لگایا جائے گا۔ دا لیٹر وچ ہیز اے حرکہ آن اٹ از کالڈ متحرک، یعنی جس حرف پر جو ہے حرکہ ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے، ایک اور کہہ رہا ہے کہ پروناؤنس دا زبر فتح زبر بائی اوپننگ دا ماؤتھ اینڈ ریزنگ دا وائس، جیسے وہ بھی بتایا جائے گا۔ کسرہ زیر بائی ڈراپنگ دا وائس اینڈ دمہ پیش بائی راؤنڈنگ آف لپس۔ پروناؤنس دا حرکات ان این عربک ایسنٹ وداؤٹ اسٹریچنگ اور suddenly pausing the voice. If a حرکہ or سکون is present on an alif, then pronounce it as حمزہ۔ اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ pronounce the حرکہ in an Arabic accent، یعنی یہاں پر حروف مستعلیہ کا دھیان رکھنا ہے، یہاں پر بھی ساتھ میں حروف صافیہ کا دھیان رکھنا ہے۔ اور نیکسٹ کہہ جا رہا ہے کہ if حرکہ اور سکون is present on an alif, then pronounce it as حمزہ۔ If the letter را has a فتح زبر اور دمہ پیش on it, pronounce it with a thick voice, thick tone۔ میں نے کہا تھا نا، اگر را پر جو ہے زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھیں گے، اتنا موٹا نہیں جیسے جو ہے حروف مستعلیہ کو پڑھتے تھے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن جتنا موٹا ہم لوگ حروف مستعلیہ کو پڑھتے تھے اتنا موٹا اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور دیا گیا ہے، اگر کسرہ ہو below if را has a کسرہ زیر below it, pronounce it with a thin tone۔ کہہ رہا ہے کہ اگر را پر اگر زیر ہو تو اسے ری پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں حروفیں کی طرف۔ سب سے پہلا حرف ہجے کیسے کرتے ہیں، دیکھیے ہجے کا معنی ہوتا ہے اسپیلنگ۔ ایگزامپل اگر آپ کو انگلش میں کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں واٹ از دیٹ کا ہجے کرنا ہے تو WHAT واٹ، EIS ایز، THAT دیٹ،
کو ہم لوگ انگلش میں ہجے کریں گے. اگر اسی کو روا پڑھیں گے تو ہم لوگ واٹ از دیٹ کہیں گے. لیکن ہجے کس طرح کرتے ہیں، عربی میں ہجے کس طرح کرتے ہیں دیکھیے. الف آیا ہے، اسے الف زبر آ نہیں کہیں گے. حمزہ زبر آ. کیا دیا گیا پہلا کہ اسے زیادہ کھینچیں گے نہیں، آ یا یہ بھی نہیں کہیں گے، صرف اور صرف آ. اگر اس پہ آ آیا، اب دیکھیے اس کے بعد آیا ہے حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. یہاں پر کہا ہے کہ زبر کو منہ کھول کر پڑھیں گے، پورا منہ کھولنا چاہیے. دیکھیے آپ آ کہہ کر دیکھیے، آپ کا پورا منہ کھلے گا. ڈراپنگ دا وائس ای، پورا اگر آپ ڈراپ کر دیں گے وائس کو، آپ زیر کے لیے آپ پورا وائس بائی ڈراپنگ دا وائس کہہ رہا ہے ای. ای او کو راؤنڈنگ آف دا لپس، تو او آ ای او یہ 3 ہیں. اس کے بعد یہ 2 لائن ہجے کراتا ہوں، اس کے بعد روا پڑھ دیتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو، را ری رو، را ری رو. اب یہاں پر را کے بعد ری کو ری نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حروف مستعلیہ کو اس طرح پڑھتے ہیں. دیکھیے خا خوی، یہاں پر خی نہیں کہا، ہم نے خوی کہا، کیونکہ اسے بھی موٹا پڑھیں گے، ساتھ میں زیر بھی اس میں لگنا ہے، اسی لیے خوی کہا. لیکن یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے. زیر کو را کے اگر حروف را پر زبر یا پیش آئے تو اسے موٹا پڑھیں گے، اور حروف را پر زیر آئے، حروف را کے نیچے زیر آئے تو اسے ری پڑھیں گے. را ری رو، یہ حروف صافیہ ہے. زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، سا سوی سو، دو دوی دو، تو توی تو، ذا ذی ذو، آ ای او، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو. یہاں پر حروف مستعلیہ بہت زیادہ اسی طرح ہے. دیکھیے پھر سے ایک بار حروف مستعلیہ کے لیے اس طرح یہیں پر پڑھتا ہوں. سو سوی سو، جب سے ہم لوگوں نے را کو را ری رو پڑھا. یہاں پر ہم لوگوں نے سو سی سو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، زیر بھی لگنا چاہیے، ساتھ میں موٹا آواز بھی لگنا چاہیے. اسی لیے را سو سوی سو، دو دوی دو، تو توی تو، ذا ذی ذو.
आइन तो आता ही है। गौ गी गु, क़ गी कु। अब कंटिन्यूशन करते हैं। मा मी मु, ना नी नू, वा वी वू, हा ही हू, आ ई ऊ। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को दिया गया था हमज़ा, ये हमज़ा ज़बर है। फिर इसे हिज्जे किस तरह करते हैं, इसका हिज्जे भी हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, इसी तरह करते हैं। हमज़ा आ ई ऊ, या यी यू, या यी यू। यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा और वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। हमारे एक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जो आपको पता ही है, गुलाम कादरी, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।